بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمیں آرڈر جاری ہوا ہے کہ تم دعا کرو۔ پھر دعا کا حکم دینے کے بعد خوشخبری بھی سنا دی استجب لکم، کہ میں تمہاری دعا قبول بھی کروں گا۔ اس لیے ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے، اگر کوئی مصیبت آ چکی ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر مصیبت نہ بھی آئی ہو تو دعا کی برکت سے وہ بھی ٹل جاتی ہے، وہ آتی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دعا کیا کرو، اس لیے کہ جو مصیبتیں آ چکی ہیں ان میں بھی یہ دعا مفید ہے، جو ابھی نہیں آئیں ان میں بھی یہ دعا مفید ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم دعا کیا کرو۔ تو یہ جو دعا ہے یہ رد البلا ہے، یعنی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بندے سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے رب کریم کی ذات، ہمارے خالق و مالک کی ذات وہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک سے اگر نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور خشوع خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اب سوال یہ کہ جب دعاؤں کی جو شرائط ہیں وہ نہ پائی جائیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا وقت، ایسا موقع جس میں دعا کی جائے تو وہ رد نہ ہو۔ ہاں، وہ ایسی گھڑی ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ ویسے تو کئی گھڑیاں ہیں، کئی مواقع ہیں کہ دعائیں کی جائیں قبول ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں سوال یہ ہے کہ جمعہ کا پورا دن ہے تو اس پورے دن میں کوئی خاص گھڑی جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ گھڑی ہے اس میں دعا کی جائے اور وہ دعا قبول ہو جائے، رد نہ ہو، اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان والی گھڑی، کہ جب پہلا خطبہ امام خطیب پڑھ کے بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کے دوران دوسرے خطبے سے پہلے، پہلے خطبے کے بعد، یہ جو درمیان والی گھڑی ہے یہ ایسی گھڑی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو خطبوں کے درمیان جو ہے وہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بہت ہی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس میں بندہ دل کھول کے مانگ نہیں سکتا ہے، تو اگر مانگے گا تو آگے پھر خطبہ شروع ہو جائے گا
تو اس دوران جو ہے وہ خطبہ سننا فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، کوئی ایسی دعا جو جامع معنی ہو وہ کر لی جائے تو باقی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ تو اس بارے میں بہترین اور جامع دعا کیا ہے کہ جب بھی خطیب ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھے، یعنی کہ دو خطبوں کے درمیان جب بیٹھے، تو اس وقت اس طرح دعا کی جائے کہ اے میرے رب، جو بھی میں دعا کروں قبول ہو جائے۔ تو جب ایسی دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب چاہیں گے جو ہے وہ دعا کریں گے تو قبول ہوگی۔ باقی رہا یہ سوال کہ جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان والی گھڑی جو بڑی اہم ہے، جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، تو اس گھڑی کے دوران جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کیا ہاتھ اٹھا کے کرنی چاہیے، زبان سے کرنی چاہیے یا دل سے کرنی چاہیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ دو خطبوں کے درمیان والی گھڑی میں جو دعا کرنی ہے وہ قبول ہوتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں کرنی ہے اور زبان سے بھی نہیں کرنی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ خطبہ جیسے ہی شروع ہوگا تو خطبہ کے اختتام تک، بلکہ نماز جمعہ پڑھنے تک جو ہے مقتدی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ آگے آ جائیں، یہ صف مکمل کر لیں، بلکہ اس کو خاموشی سے جو ہے وہ سارا کچھ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال دو خطبوں کے درمیان جو دعا کرنی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ زبان سے کرنی ہے، دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید پہ دعا کرنی ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی اور اس دعا کی برکت سے میرے گناہ بھی معاف ہوں گے، جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بھی ٹل جائیں گی اور جو پہلے آ چکی ہیں ان سے بھی نجات مل جائے گی۔